اچھا، میں ایک بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ جو تبلیغ دین کے لیے آتے جاتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کے نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں نماز سکھائی نہیں جا رہی، لیکن میرے خیال میں وہ اس کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، اور اتنی مزہ کا خیز ایک تو نماز پڑھتے ہوئے یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں آسمان کی طرف، پوری مسجد کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا پھر وہ جب سجدے کے اندر جاتے ہیں تو پھر فوراً بس رکوع میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ یوں رکوع میں گئے، تھوڑا سا اٹھیں گے، پورا نہیں کریں گے، ایک دم سجدے میں چلے جائیں گے، پھر ایک سجدے سے سر اٹھایا پھر فوراً دوسرے سجدے کے اندر۔ ایسے لوگوں کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، یاد رکھیں، کیونکہ ترک واجب لازم آ رہا ہے، فرضیت سر سے اتر جائے گی، لیکن ان نمازوں کا آخرت میں بڑا وبال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو اسی طرح نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، وہ قریب آئے، انہوں نے سلام کیا، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جا کے نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ پڑھ کے واپس آئے، سر کا سلام کیا، سرکار نے جواب دیا، پھر فرمایا تم جا کے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دو تین دفعہ ایسے معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ مجھے آپ تعلیم فرمائیے، مجھے تو ایسی نماز آتی ہے۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اطمینان سے سیدھے وقار کے ساتھ کھڑے ہوں، تکبیر کہیں، پھر اطمینان سے رکوع کریں، پھر اس کے بعد اطمینان سے کھڑے ہوں۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ اصل میں تعدیل ارکان کا ترک کر رہے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ پہلی مرتبہ بھی بتا سکتے تھے، لیکن بار بار اس مشقت میں اس لیے ڈالا تاکہ پوری زندگی کے لیے واقعہ ان کے ذہن میں ثبت ہو جائے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی جان بوجھ کے سستی کے ساتھ تعدیل ارکان کو ترک کرتا ہے، پھر تو نماز ہی واجب العیادہ ہے، فرضیت اگرچہ سر سے اتر جائے گی، اور اگر کوئی غلطی کر لے اور بعد میں اس کو یاد آئے تو آخر میں سجدہ سہو سے اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ ایک اور